جو انتخاب ہے صدیق نامدار وہ عزت مآب ہے صدیق نامدار وہ عزت مآب ہے نام سے مصطفیٰ کا محافظ ہے اولی نام سے مصطفیٰ کا محافظ ہے اولی سب اہل شر کا کرتا یہی احتساب ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله إلا وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا كفوا له ولا أولاد له ولا عترته ولا ذرية له ولا تمثيل له ولا مثال له ولا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجانا ومأوانا أفضلنا أكرمنا
سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وقال الله في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبیب اللہ. ہم فدا ہیں آپ پر اے پیشوائے کاملین. ہم فدا ہیں آپ پر اے پیشوائے کاملین. ہم بھکاری آپ کے ہیں اے امام المتقین. ہم بھکاری آپ کے ہیں اے امام المتقین. ابو بکر صدیق ہے کیا نام نامی آپ کا. آپ ٹھہرے ہیں نبی المرسلی کے جانشین. ہم فدا ہیں آپ پر اے پیشوائے کاملی. ہم فدا ہیں آپ پر اے پیشوائے کاملی. ہم کو اپنے چاہنے والوں میں کر لینا شمار. ہم کو اپنے چاہنے والوں میں کر لینا شمار. ہم کو اپنے چاہنے والوں میں کر لینا شمار. سارے مومن کہہ رہے ہیں, سارے مومن کہہ رہے ہیں یا امیر المؤمنین. ہم فدا ہیں آپ پر اے پیشوائے کاملین. آپ کی تو بے مثالوں میں نہیں ملتی مثال. آپ کی تو بے مثالوں میں نہیں ملتی مثال. آپ کی تو بے مثال میں نہیں ملتی مثال. آپ تاج الصالحین ہیں, آپ تاج الصالحین ہیں, آپ تاج الصالحین.
ہم فدا ہیں آپ پر اے پیشوائے کاملین، جس طرح سے آپ نے کی غلامی رسول کی، جس طرح سے آپ نے کی غلامی رسول کی، جس طرح سے آپ نے کی غلامی رسول کی، کون کر سکتا ہے ایسے، کون کر سکتا ہے ایسے، اے امام العاشقین، ہم فدا ہیں آپ پر اے پیشوائے کاملین۔ توجہ فرمائیے گا، آپ کو کیا کیا ملے ہیں مرتبے سرکار سے، آپ کو کیا کیا ملے ہیں مرتبے سرکار سے، سب سے پہلے آپ ہی، سب سے پہلے آپ ہی ٹھہرے خطیب المسلمین، ہم فدا ہیں آپ پر ہے پیشوائے کاملین، آپ کی نظر عنایت کا ہے یہ حیدر فقیر۔ ادارہ طلب حق انٹرنیشنل کے یہ مبلغ ہیں علامہ طلعت محمود حیدر صاحب، انہوں نے یہ منقبت لکھی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو طلعت محمود حیدر صاحب لکھتے ہیں، آپ کی نظر عنایت کا ہے یہ حیدر فقیر، اے ابو بکر صدیق، آپ کی نظر عنایت کا ہے یہ حیدر فقیر، آپ کی نظر عنایت کا ہے یہ حیدر فقیر، بس گزارش ہے یہی، بس گزارش ہے یہی، صدقہ اے امام المرسلین، ہم فدا ہیں آپ پر اے پیشوائے کاملین، ہم بھکاری آپ کے ہیں اے امام المتقین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثناء و بعد نبی مکرم شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی پاکیزہ بارگاہ دے اندر محبتاں دے خراج پیش کرنے تو بعد پیشوائے کاملین، امام متقین، نبی پاک دے جان نشین، تاج الصالحین، امام العاشقین، خطیب المسلمین، خلیفۃ المسلمین، اصدق الصادقین، خلیفہ امام المرسلین، امام المتصدقین لرب العالمین، حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب صدیق اکبر، آپ دی پاکیزہ بارگاہ دے اندر منقبت دے چند اشعار پیش کرنے تو بعد قرآن مجید دے جڑے الفاظ دوران خطبہ تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی، بلا تاخیر انہاں دا ترجمہ سماعت فرماؤ اور پھر بعد وچ میں عنوان بھی پیش کراں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون دے لشکر دے وچوں، فرعون دے رشتہ داراں دے وچوں، آل فرعون دے وچوں ایک ایسا بندہ جنوں اللہ نے ایمان دی دولت عطا کی تھی۔ علماء فرماتے نے کہ اے بندہ جن نے ایمان دی دولت حاصل کی تھی تے فرعون دے رشتہ داراں دے وچوں، علماء فرماتے نے کہ اے فرعون دا چچا زاد سی، چاچے دا پت پرا، تے بڑی گل ہے او دے خاندان دے وچوں کسے دا ایمان قبول کرنا بڑی گل ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو
ایک دن انہوں نے پکڑ لیا فرعونیاں نے تے انہوں نے زدو کوب کرن لگ پے مارن لگ پے تے اے فرعون دے رشتہ داراں دے وچوں ایک بندہ یکتم ایمانہ ہے سی ایمان والا اللہ خود اے دے ایمان دی گواہی قرآن وچ دیندا ہے پیا نص قطعی دے اندر اے دی گواہی ایمان دی ثابت ہے ایمان والا باوجود اس دے یکتم ایمانہ اپنے ایمان نو چھپاندا ہے پیا موقع نہیں ہے جے ایمان نو ظاہر کرن دا یا پھر انہیں تقیہ کیتا تاکہ انہاں دے ظلم و ستم دا شکار نہ بن جاواں انہاں دے عذاب تو بچ سکا البتہ اللہ فرماتا ہے کہ او ہے سی مومن مگر اپنے ایمان نو نے چھپا کے رکھیا فرعونیاں نے جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو زدو کوب شروع کیتا مارنا شروع کیتا تے اے بھی اس جگہ دے اتے موقع محل دے اتے پہنچ گیا تے ان کیویں کر کے انہوں نے پیچھے کرنے دی کوشش کر دے اپنا ایمان ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا تے کیتا بھی نہیں موسیٰ علیہ السلام نو بچان دی خاطر کوشش کی کردہ پیا آندہ پیا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ یار ایک نکی جی تے گھر لے تسی ایسے بندے نو شہید کرن تے تل گئے ہو جدہ صرف اینا قصور ہے کہ او اے آندہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اینا کو قصور ہے سارا صرف اللہ نو رب مندہ ہے اللہ نو رب منن دی وجہ تسی ایک بے قصور بندے نو قتل کرن تے شہید کرن تے تل گئے ہو تے تسی ویکھو اس بندے دا احسان تواڈے تے کنا ہے وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ اے بندہ یعنی موسیٰ اے تواڈے کول آیا ہے تے ایویں خالی ہاتھ نہیں آیا انہیں ایویں آ کے دعوی نبوت نہیں کر چھڑیا انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تے اے نشانیاں اللہ تو لے کے آیا ہے بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ تواڈے رب دی طرفوں او رب من دے سن فرعون نو اے دا پھر اشارہ اللہ وال در پردہ انہوں نے تبلیغ کر دے پیا انہوں نے سمجھا رہے ہیں بجھا رہے ہیں او ٹھڈے ہو کیوں مار دیو کیوں تسی انہوں تنگ کر دیو ایک شریف آدمی ہے تو تسی صرف اینا قصور کہ اللہ نو رب من دے تے تسی انہوں قتل کرنے دیتے تسی تل گئے ہو اے ہے قرآن مجید دے آیت مجیدہ دا تھوڑا جا حصہ ہن آؤ موسیٰ علیہ السلام دی نبوت دا محافظ فرعون دا رشتہ دار بنیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا محافظ ابو بکر صدیق نبی دا یار بنیا ویسے کئی عنوانات کئی تسی سن چکے ہو حضرت ابو بکر صدیق دے حوالے دنال بحمد تعالی اور میرا ایک گمان ہے کہ میں تقریباً کوئی 40-42 جمعے حضرت ابو بکر صدیق دے موضوع ہوتے ایتھے پڑھا چکے ہیں الحمدللہ ویسے آپ دی سیرت دا تسی کوئی بھی پہلو چھیڑو تے مکدے ہی نہیں آج میرا ذہن ہے وے کہ جڑے موضوع ہوتے میں لب کشائی کراں وہ میں تو انداز چھڑا منصب نبوت دے محافظ اول جناب ابو بکر صدیق آپ دی تسی سیرت طیبہ پڑھ کے ویکھو بدرجہ اتم آپ دی ذات بابرکات دے اندر ایک گل پائی جاندی ہے آپ نے ہر جگہ ہر گھڑی نبی پاک دی منصب نبوت دا دفاع کیتا ہے اور محافظ بنے نے پہلی دلیل ہن ذرا آیت مجیدہ نو چھوڑو او دا پھر
اگے جا کے ربط دوبارہ بڑھانے ہیں، لیکن پہلی دلیل ہن سنو۔ منصب نبوت دے پہلے محافظ ابو بکر صدیق، اے عنوان ہے۔ دکھیاں دے یاور، پیغمبراں دے پیغمبر، رسولاں دے سرور، مدنی دلبر، سچیاں گلاں دے سچے مخبر، آقا دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت دو عالم، آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اقرار نبوت فرمایا یا اظہار نبوت فرمایا۔ جس ویلے جدوں حضور نے مکے دے لوگاں دے سامنے فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ دی طرف رسول، اللہ دی طرف نبی بن کے آیا، منصب نبوت دا حضور نے دعویٰ فرمایا، اس ویلے ابو بکر صدیق شہر مکہ دے وچ موجود نہیں سن۔ بغرض تجارت آپ ملک شام تشریف فرما سن، بلکہ شام دے وچوں نکلن دے ارادے سن آپ دے۔ ادھر انہاں دی آخری رات شام دے اندر، ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اقرار، نبوت دا دعویٰ فرمایا، منصب نبوت دا دعویٰ فرمایا۔ تے ہن او لوگ جڑے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو صادق اور امین پکار دے سن، انہاں دے دل وچ ایک خیال آیا کہ جے اللہ نے اے منصب کسے نو عطا کرنا ہی سی مکے دے اندر، تے اسی مر گئے سا، اے یتیم محمد ہی رہ گیا سی، ساڈے وچوں کوئی ہوندا جڑا فیصلے کردا ہے، کوئی ساڈے وچوں جڑا اپنی قوم دا، قبیلے دا سرپنچ، سردار، لیکن اے محمد دا دعوی نبوت، منصب نبوت دا دعویٰ کرنا، اے گل جچدی مچدی نہیں۔ خیر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بٹھان دی کوشش کی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود تے دعویٰ کیتا نہیں، اے نبوت دا منصب اللہ نے مینوں عطا کیتا ہے، نہ جانے کدوں دا عطا کیتا ہے سانوں کی پتہ، بلکہ احادیث و آثار دا مطالعہ کریے تے ادوں دا عطا کیتا ہے جدوں کوئی شے ہی نہیں سی۔ حضور نے فرمایا مینوں اللہ نے منصب عطا کیتا ہے، کوئی تواڈا دتا منصب نہیں کہ میں واپس لے لواں اپنے لفظاں نوں، ایسا نہیں ہوئے گا۔ میں اعلان کر دیتا ہے تے اللہ دے آکھن تے کیتا ہے، جدوں انہیں آکھیا میں ادوں کیتا ہے، فلہذا کچھ بھی ہو جائے میں اللہ دی توحید اور اپنی رسالت اور نبوت دا ڈنکا بجاندا رہواں گا۔ مخالفت اتنے اترائے، تھان تھان دے اتنے اوتھے بیٹھک لگی ہے تے اوتھے 10-15 بندے حضور دے خلاف گلاں، اوتھے بیٹھے رہے تو اوتھے گلاں، اوتھے بیٹھے اوتھے گلاں، سارے آکھیا بھی انج کریے بھی اسی ایک نوجوان او دا انتظار کریے، سارے شام وچ گئے تجارت واسطے، انج کریے او محمد نال گل کرے گا تے کم بننا، علاوہ ازیں کم نہیں بننا۔ او دا نام کی ہے جی؟ او دا نام ہے عبداللہ، عرف عام دے اندر انہوں نے آکھیا جاندا سی ابو بکر۔ آکھن لگے ابو بکر دا انتظار کرو، ویٹ کرو،
وہ آ کے گل کرنگے۔ ہن سارے اس رستے وال انج کہہ لو بھی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے تکدے رہندے نے بھی کدوں ابو بکر آوے تے اسی گل کریے۔ جناب ابو بکر صدیق تشریف لے آئے تھے، مکے دے سردار مکے تو باہر ہی کھلوتے سن انتظار وچ، تے جناب ابو بکر صدیق نو انہوں نے گھیرا پا لیا۔ ابو بکر اسی تیرے انتظار وچ ہاں، تیرے نال گل کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ذرا گھر جانا، اپنے اونٹا وغیرہ نو بٹھا کے تھوڑا جا سستا کے میں واپس آنا تواڈے کول۔ کتنے ہونا؟ انہاں کے خانے کعبے دے سین وچ آ جا۔ ٹھیک ہے، آپ نے ٹائم دے دیتا، انہوں نے ٹائم لیا تو جا کے انہوں نے سارے دس دیتا کہ ابو بکر خانے کعبے دے سین وچ آئے گا فلاں وقت، سارے جمع ہو جاؤ۔ مقررہ وقت ابو بکر گئے، آکھن لگے ابو بکر تیرے نال گل اساں اے کرنی سی بھی تیرے تو بغیر ایک کم کر کوئی نہیں سکدا، تیرے گوچرے تیرے متعلق ایک کم ہے۔ آپ نے فرمایا جے میں کر سکتا ہے تو ضرور کراں گا، جے کوئی فلاح و بہبود والا کم ہویا تو ضرور کراں گا۔ یاد رکھو حضرت ابو بکر صدیق دا بڑا مقام سی، جاہلیت دے زمانے وچ بھی جیدے اتے اینا اعتبار تے اینا اعتماد کہ جڑے قصاص دیت دے معاملات ہوندے سن نا، کسی نو جرمانہ عائد کرنا، وہ جرمانیاں دے جڑے کو اونٹ شونٹ بکریاں شکریاں یا پیسے شیسے ہوندے سن، وہ جناب ابو بکر صدیق دے حوالے ہوندے سن۔ انج کہہ لو بھی جویں کی تسی فنانس سیکٹری یا وزیر خزانہ خازن، وہ حضرت ابو بکر صدیق سن، بڑی ویلیو سی انہاں دی۔ آپ نے فرمایا جے تے کوئی کم فلاحی ہویا کوئی نیکی والا ہویا تو میں حاضر ہاں، تسی گل کرو۔ آکھن لگے ابو بکر گل اے وے کہ ساڈے درمیان تیرے تو بعد ایک ایسا شخص وضع ہویا ہے جن نے یہ دعویٰ کیتا ہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں، منصب نبوت دا انہیں دعویٰ کیتا ہے۔ وہ آندا ہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں تے توحید دی وہ پرچار کردا ہے تے رسالت دی نبوت دی گواہی منگدا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تسیں کی کیتا ہے؟ اگر کرنا کی ہے؟ وہ گوئے بھی آندے نے کہ اے جڑے بت نے اے قابل پرستش نہیں، اے لائق عبادت نہیں، اے تسی بتاں نو جڑا اللہ دے قرب دا وسیلہ بنایا ہے، اے نہ بتاں تو پار کوئی نہیں لگانا، اے تے تسی او دے نال شریک ٹھہرا دے ہو پے۔ ابو بکر 350 تو زیادہ ساڈے بت نے جنہ تو اسی اپنے اپنے مختلف کم لینے ہیں۔ ہوں ویکھے نا خانے کعبے دے وچ 360 بت اساں رکھے، اپنے گھراں وچ اساں عبادت واسطے وکھرے وکھرے رکھے نے۔ ابو بکر سیاںا بیان ہے، سانو جس ٹائم کپڑا نہیں ملتا اسی کپڑے والے دے سامنے آ کے کھلونے تے آنے بھی سانو کپڑے دے، پانی دی کمی ہوئے تے پانی والے بت نو آ کے آنے بھی سانو پانی دے، سانو اگر فصل دی ضرورت ہوئے تے اسی فصل والے بت دے سامنے آنے تے انہوں آنے سانو فصل دے، نسل مکدی پئی ہوئے تے اسی او دے سامنے آنے جنہوں اسا منتخب کیتا ہے انہوں اسی آنے بھی نسل دے، ساڈی اولاد پیدا کر۔ ہوں اینے اساں بت رکھے نے، اس بندے دا دعویٰ اے وے بھی انہاں ساریاں نو چھڈو، ایک کل رابطہ کرو، او تو نسل بھی دے گا، فصل بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، جائیداد بھی دے گا، وہ سارے دے کم اکو دے متعلق آتا ہے بھی وہ سارے کم اکو ہی کرے گا۔ ابو بکر ہن تو ہی دس بھی اسی
اس بندے نو کیویں منیے کہ وہ کول نبوت دا منصب ہے، اسی وہ دی منصب نبوت نو کیویں تسلیم کریے جڑا ساڈے پیو دادے دے دین نو جھٹلاندا ہے پیا، آباؤ اجداد دے دین نو وہ پیچھے کر کے اپنی منصب نبوت منواندہ ہے پیا۔ ابو بکر تیرے نال اساں گل یہ کرنی ہے کہ تو اودے نال جا کے گل کر۔ آپ نے فرمایا تساں مینوں ساریاں گلاں دس چھڑیاں نے کہ انہوں نے منصب نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، اجے تک اے نہیں دسیا بھی وہ بندہ کون ہے۔ وہ دسو گے تو مینوں بھی کوئی پتہ لگے گا کہ میں گل کر سکنا وا یا نہیں۔ انہوں نے کہا بندہ کیڑا ہے؟ وہی جیدے نال تیرے دن بھی بسر ہوندے نے تے راتاں بھی بسر ہوندیاں نے، وہی محمد بیٹھنا اٹھنا جیدہ تیرا جیدے نال بیٹھن اٹھنے وہی محمد ہے، کہ اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بھی تساں پھر کی سوچے؟ آکھ لگے اساں اے سوچے ہے اس تو پہلا کہ اسی کوئی سخت اقدام کریے، کوئی اسی کو تکلیف دئیے، اسی تیرے انتظار وچ بیٹھے سا کیونکہ تو بڑا بندہ سیاںا ہے، یقیناً محمد تیری گل منن گے تے تو انہاں نال جا کے گل کر تے جویں کیویں ہے اے منصب نبوت تو انہاں نوں دستبردار کر، جویں کیویں ہے انہاں نوں اے منصب نبوت دے دعوے تو منحرف کر، بس اسی تیرے تے راضی ہاں۔ آپ نے فرمایا میں کلا جاواں یا نال تسی بھی جاؤ گے؟ انہاں کہا بھی جے اکیلے گل کر سکنے تاں بھی ٹھیک ہے، سانو تیرے تے اعتبار ہے، تے جے تو آکھیں تو اسی تیرے نال چلنے ہیں، کوئی ایسی گل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میں کلیاں کی جانا ہے، سارے ہی چلنے ہاں۔ اور آگے کاشان نبوت دے سامنے نبی پاک سرکار علیہ السلام دی اچھا اس دوران جدو انہوں نے کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق نو چند یوم پہلا چند دن پہلا ملک شام دے اندر ویکھیا ہویا خواب یاد آ گیا، صرف خواب ہی نہیں بلکہ راہب دیاں تعویلاں آپ دے دل و دماغ دے اندر او گھمن لگ پئیاں، وہ سارا قصہ خواب پھر راہب دیاں تعویلاں تعبیراں وہ سارا منظر اور قصہ آپ دے دل و دماغ دے اندر گھومن لگ پیا۔ اور صرف اے ہی نہیں، ابو بکر صدیق دے دل و دماغ دے اندر او قصہ او منظر گھومن لگ پیا، خود ابو بکر اے گلاں سن کے جھومن لگ پیا۔ جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا میں پھر کلا نہیں جاندا، آؤ سارے چل گئے، آ گئے نبی پاک دے گھر دے سامنے کھڑے ہو کے سرکار نو اندروں بلاوا بھیجیا، سرکار باہر تشریف لے آئے، عرض کی تھی اچھا ہونے یہ سارے بڑے خوش کہ اے منصب نبوت دا جڑا دعویٰ ہویا ہے این دے تو محمد آج منحرف ہونے والے نے، دستبردار ہونے والے نے، تے اس دعوے تو ہاتھ چکن والے نے، اے منصب ختم ہویا پیا لو، کیونکہ محمد نے ابو بکر دی کدی موڑی نہیں۔ 6 منٹ ٹھہر کے سبحان اللہ کہہ دے، او جی دی نبوت دے اعلان اقرار اظہار تو پہلا بھی محمد گل نو موڑے نہ اونوں ابو بکر صدیق آکھیا جاندا ہے۔ بڑے خوش آ گئے، عرض کرتے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اے سچ ہے کہ تساں اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل سچ۔ کیا اے گل ٹھیک ہے تسی آندے ہو بھئی اے جڑے بتاں دی اے پوجا کردے نے، اے بت اللہ دے قرب دا ذریعہ نہیں بن دے؟ آپ نے فرمایا میں کیتی یہ گل۔ کیا تساں اے گل کیتی ہے کہ میں اللہ دا نبی ہاں، منصب نبوت دا تساں دعویٰ کیتا ہے؟
حضور نے فرمایا میں بالکل منصب نبوت کا دعویٰ کیتا ہے تے اللہ دے آکھن تے کیتا ہے. ہن اگلا سٹیپ تے یہ بندا سی نا بھی جیوں جان دے ہوئے اس گل نوں دباؤ ایتھے ہی ختم کرو رفع دفع کرو. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کردے نے مد دلیل علی ما تدعی، یہ جڑا تساں منصب نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تواڈے کول دی دلیل کی ہے؟ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جدوں گل کیتی نا بھی تواڈے کول دلیل کی ہے، ہن مکے دے سردار تے مکے دے سارے او کان ٹوٹے. انہاں نے آکھیا اللہ سیانی گل تے ہون ہوئی ہے نا، اے تے اساں کیتی نہیں بھی تیرے کول دلیل کی ہے. نہ دلیل آنی ہے تے نہ آگا کم ٹرنا ہے. لا بھی ابو بکر نے جڑی گل کیتی ہے نا کمال کر چھڑی ہے. مد دلیل علی ما تدعی، تواڈے منصب نبوت دے دعویٰ دی دلیل کی ہے؟ ہن نبی پاک نے جڑی اگوں گل بیان کیتی ہے پورے وجد وچ سبحان اللہ کو تے میں پیش کراں گا. میں تواڈے تے راضی ہاں، اللہ صدقہ ابو بکر صدیق دا تواڈے اتے بھی میرے اتے بھی راضی ہو جائے. میرے نبی دی بارگاہ دی اندر عرض کردے نے سونیا تواڈے دعوی نبوت دی دلیل کی ہے؟ منصب نبوت دا جڑا تساں دعویٰ کیتا ہے دی دلیل کی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا التي رأيت بالشام نبوتی دلیل ہے، اوہ خواب میری نبوتی دلیل ہے. فقبل ابو بکر بین عینی رسول اللہ، ابو بکر صدیق اگے ودے نبی پاک دی تم اکھاں دے درمیان اپنے لب رکھ کے نبی پاک دی پیشانی نو چومن لگ پے. نبی پاک دی پیشانی نو بوسے دین لگ پے. نعرے فرما دینے اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. سب تو پہلا کلمہ پڑھیا مرداں وچوں اسلام لے آندا، پہلے ابو بکر نے تن ون تن بھی صدیقے کیتا. نبی دے اس دل بر نے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان آئے گئے. اور سارے لوگ انگشت بدن دا نبی پاک نو منصب نبوت دے دعوے تو منحرف کرواون واسطے آئے نے. ابو بکر صدیق نو وسیلہ بنا کے لے آئے نے. اجے بھی سمجھ نہیں آئی سب تو پہلا نبی پاک دے منصب نبوت دی جس نے تصدیق کیتی ہے انہوں ابو بکر صدیق آخدے نے. تے کلمہ پڑھ کے جن نے منصب نبوت دی مدد کیتی ہے حفاظت کیتی ہے انہوں ابو بکر صدیق آخدے نے. ان یاد رکھو ہر وہ شخصیت جڑی ایمان لے آئی اور انہیں ایک رتی بھر بھی نبی پاک دے منصب نبوت دی حفاظت کی تھی.
اسی ہر ایک دا احترام کرنے ہاں، ہر ایک دا اسی احترام کرنے ہاں، تکریم کرنے ہاں، تعظیم کرنے ہاں تے کرنی چاہیے بھی ہے، مگر سارے دے اسی تعظیم تکریم کرنے ہاں بعد اچ پہلے نمبر تے ابو بکر صدیق دی تعظیم کرنے ہاں۔ کیوں؟ انہوں نے اس ویلے منصب نبوت دی حفاظت کیتی ہے جدوں کوئی بھی نہیں سی، جدوں کوئی بھی نہیں سی، کلا شیر میدان کھلو کے اندر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا اے چھوٹی گل ہے؟ مکے دے کن ٹٹیاں دے وچ کھلو کے آکھنا جا دفعہ وہ تسی جھوٹے ہو، محمد اللہ دا سچا رسول ہے۔ اچھا پھر ویکھو اور بھی کوئی بندہ جناب ابو بکر دی جگہ دے اتے آ کے کلمہ پڑھ سکدا سی، نبی پاک دی آ کے حفاظت اور بھی کوئی شخصیت آ کے کر سکتی سی، لیکن اللہ نے انتخاب کدا کیتا ہے؟ اللہ کی نگاہ کا جو انتخاب ہے، اللہ کی نگاہ کا جو انتخاب ہے، صدیق نامدار وہ عزت مآب ہے، صدیق نامدار وہ عزت مآب ہے، نام سے مصطفیٰ کا محافظ ہے اولی، نام سے مصطفیٰ کا محافظ ہے اولی، سب اہل شر کا کرتا یہی احتساب ہے، اللہ کی نگاہ کا جو انتخاب ہے، اللہ کی نگاہ کا جو ہے، کافروں کے واسطے ایک تیغ بے نیاز، کھلی تلوار ہے، کافروں کے واسطے ایک تیغ بے نیاز، صدیق مومنوں پہ کرم کا صحاب ہے۔ صحاب آندے نے چھاؤنوں بدلنوں، ہون سمجھو، ہے کافروں کے واسطے ایک تیغ بے نیام، ہے کافروں کے واسطے ایک تیغ بے نیام، صدیق مومنوں پہ کرم کا صحاب ہے، اللہ کی نگاہ کا جو انتخاب ہے، نام سے مصطفیٰ کا محافظ ہے اولی، سب اہل شر کا کرتا یہی احتساب ہے، نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت، سب تو پہلا منصب نبوت دا جنہیں محافظ بنن دا شرف حاصل کیتا انہوں ابو بکر صدیق آخدے نے، ادھر مکے دے لوگ کی نبی پاک دی مخالفت اور جناب ابو بکر صدیق دی مخالفت بھی شروع ہو گئی، مخالفت اتنی اتر آئی جتے جو مل دے
جنوں ہی نبی پاک ملدے نے یا صدیق ملدے نے تکلیفاں دے دے نے پریشان کر دے نے زد و کو بھی کر دے نے بلکہ جناب ابوبکر صدیق دی بیٹی حضرت اسما وہ فرمادیاں نے کہ ایک باری مشرکین مکہ مسجد حرام وچ بہ کے نبی پاک دی مخالفت پہ کردے سن تنقید تے عجیب عجیب جیاں گلاں پہ کرن تے آکھن ویکھو محمد ساڈے وچ رہ کے تے ساڈے بتاں دے خلاف گلاں کردے نے ویکھو انج دیاں گلاں باتاں پہ کرن فرمادیاں نے کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہاں دیاں گلاں دے دوران ہی مسجد حرام یعنی خانہ کعبے آ گئے تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے سرکار دے واسطے جدو کھڑے ہوئے آکھن لگے اے محمد اے سوال کینجے یہ دا جواب کی ہے حضور نے جواب دیتا اے سوال ہے میرا جواب دیو آپ نے جواب دیتا تیسرا بولا جی میرا اے سوال ہے دا جواب دیو آپ نے جواب دیتا سارے سوال کر دے گئے تے نبی پاک سچ سچ جواب دیں دے گئے جدو ساریاں گلاں دا سارے سوالات دا جواب آپ نے دیتا ہن او مبہوت ہو گئے لاجواب ہو گئے انہاں سوچا بھی ساڈی بڑی توہین ہے کسے طریقے پھنساؤ انہاں کہا محمد ہن آخری سوال انہاں دا کیا الستا تقول فی آلہتنا کذا و کذا و کذا و کذا کیا تسی ساڈے بتاں دے بارے اے گل کر دے ہو قال بلا حضور نے فرمایا بالکل میں کرنا مان حضرت جناب اسماء فرمادیاں نے فتشبہ صوبہی بے اجمعہم ان سارے نے گھیرا پا لیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مارن لگ پے نبی پاک نو کوئی مکے مار دے کوئی گھونسے مار دے کوئی چنڈا مار دے جس طرح بھی جدہ ہاتھ چل دے وہ چلا رہے ہیں پیر چل دے نے چلا رہے ہیں نبوت دی احانت اور رسالت دی بے ادبی دیے پئی ایسے دوران جناب ابو بکر صدیق نو کسے بندے دی چیخ دی آواز سنائی دی تھی اسے کہا ادرک صاحبک ابو بکر اپنے بیلی اپنے یار محمد نو بچا سکنے تے بچا لے آج تیرا محمد نہیں بچے گا ابو بکر بڑیاں گلاں کرنا ہے تو محمد دے بارے ہون اپنے تے تینوں ویکھیے کتھے وے تیرا ابو بکر او ابو بکر تو آج کتھے وے او محمد تیرا ابو بکر کتھے وے اسماء فرمادیاں نے ابو بکر صدیق دے کنہ دے وچ اے اذان پئی اے گل پئی تے آپ دوڑ کے مسجد حرام تشریف لے آئے تے انہاں دے درمیان آپ داخل ہو گئے ایتھے آپ نے الفاظ دی تلاوت کی تھی خاص الفاظ دی اور میں اللہ دے قرآن وچ پڑھنے لگا سبحان اللہ اکبر آکھو حضرت جناب ابو بکر صدیق اونا مکے دے بدماشاں دے اندر کھڑے آ کے فرما دینے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کیا تسی اس بندے محمد نو اس واسطے مار دیا پہ اینا دا قصور صرف اتنا ہے اے آندے نے اللہ میرا رب ہے اللہ نو رب منن دی وجہ تو تسی اینا دی اتے ظلم پہ کر دیو اینا نو مار دیا پہ وہ سارے نے نبی پاک نو چھوڑ دیتا جناب ابو بکر صدیق نو انہوں نے پکڑ لیا ابو بکر صدیق نو مارن لگ پے اور ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کر دینے سونے تسی اپنے گھر تشریف لے جاؤ میں اکیلا کافی ہاں تسی اپنے گھر تشریف لے جاؤ میں اکیلا کافی ہاں لیکن جناب ابو بکر صدیق نو اور انہوں نے دبوچی ہے جناب ابو بکر صدیق نو مار دینے پہ حضرت جناب اسماء بنت ابی بکر فرما
فرماندیاں نے جدوں انہاں دا من راضی ہو گیا انہاں نے چھوڑیا انج لگدا سی جویں ابو بکر بالکل فوت ہو گئے نے اس حال دے اندر چھوڑ کے سارے تیتر بتر ہو گئے جناب ابو بکر نے جدوں کچھ ہوش آیا تے اپنے گھر تشریف لے آئے اسماء بنت ابی بکر فرماندیاں نے میرے ابا جان ابو بکر جدوں گھر تشریف لے آئے تے آپ دے چہرے دے اوتے اسی کوئی تیل لگا دیا سا تیل بھی مس نہیں سی ہو سکدا پورا چہرہ اتنا زخمی ہے کہ کوئی بھی چیز نال لگ ہی نہیں سکتی آپ دی الفاظ جڑے زبان تے جاری نے اتنی مار کھاون تو بعد بھی اتنی ضرباں کھاون تو بعد بھی اتنا خون نکلواون تو بعد بھی آپ جڑے لفظاں دے نال اللہ تعالیٰ دا ورد پہ کر دے سن او این یقول تبارکت یا ذل جلال والاکرام اللہ ساری جلالت دا مالک بھی تو ہے بزرگیاں دا مالک بھی تو ہے عزت دا مالک بھی تو ہے مطلب کہ یا اللہ تو سنوے نہ پیا میں اپنے واسطے مار کھا کے نہیں آیا اللہ تیرے خدیاں تیرے رسول دی خاطر منصب نبوتی حفاظت کر دیا ہویا میں اج مار کھا کے آیا میں تیرے رسول دی رسالت دے منصب دی حفاظت کر دیا ہویا اج میں مار کھا کے آیا یا اللہ گواہ رہی حضرت جناب اسماء بنت ابی بکر فرما دیا نے نبی پاک عیادت واسطے تشریف لے آئے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تو نے کیوں کام کیتا ہے تو میری وجہ تو اس مصیبت کے اندر داخل ہویا ابو بکر تو خاموش ہو جاندہ ابو بکر عرض کر دے رہے سونیا اے تے ایک جان ہے اللہ مینو لکھا جانا بھی عطا کرے میں تیرے چہرے تو نثار کر دے ماں کرو تیرے نام میں پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بنا کر کیا کراڑا جہاں نہیں بلغ اولاب آواز بلند نکلنی چاہیے مل کے سارے پڑھا بالغ اولاب کشف تو جا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ سب تو پہلا ابو بکر صدیق نے نبی واسطے مار کھا دی حضرت جناب علی المرتضیٰ نے بھی اس گل نو بیان کیتا ہے جناب علی المرتضیٰ ایک بار بیٹھے سن مدینہ شریف دے اندر تے مدینہ شریف وچ بہ کے آپ نے جڑے کول صحابی یا تابعی بیٹھے سن انہوں نے آپ نے ایک سوال کیتا آپ نے فرمایا بھئی میں نے دسو کہ ایس ویلے مسلمانہ دے اندر سب تو بہادر بندہ کون ہے لوگ عرض کی تھی جناب تسی فاتح خیبر داماد پیغمبر انیاں جنگا لڑن والے تواڈے نال بڑھ کے بہادر کون ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا نہیں ایک گل میرے اوتے فٹ نہیں ہوندی پیارے علی پھر کون ہے وہ بندہ جنوں تواڈے جیسا بہادر شخص بھی بہادر مننے کون ہے آپ نے فرمایا جڑا علی نال بھی بہادر ہے انہوں ابو بکر صدیق آخدے نے ابو بکر صدیق ہے آپ نے فرمایا میں ایویں گل نہیں پہ کردا میرے کول دلیل ہے
کی دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا، میں اس ویلے چھوٹا سا، جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نواں نبوت دا اعلان اظہار اقرار فرمایا، میں کم سن سا، چھوٹا سا، اس ویلے میں اکھاں نال ویکھیا کہ قریش نے نبی پاک نو پکڑ رکھیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مار دے سن پے۔ علی فرماتے ہیں میں اپنی اکھاں نال ویکھیا قریش مار دے سن پے نبی پاک نو، تے قریش دا لشکر ساری ایک دوجے نو ابھار دے سن، کوئی ایک بھی نہیں سی جڑا آکھے یار چھڈو، کوئی امن پسند ہے سی نہ، ایک دوسرے نو ابھاردا سی تے اگو دوسرا تیسرے نو بھڑکاندا سی، اے ماحول سی، تے آندے سن اے اوہی محمد ہے جن نے ساڈے سارے معبوداں دا کم ایک معبود دے نال متعلق کر چھڑے، اے آندا بھی اے جھوٹے خدا نے، اللہ سچا رب ہے، مارو ان ہور مارو، ایک دوجے نو ابھار دے سن تے ایک دوجے نو بھڑکان دے سن۔ علی فرماتے ہیں کہ اللہ دی قسم ساڈے وچوں کوئی بھی قریب نہیں گیا، اس ویلے جڑا انہاں دے وچ گھس کے انہاں دی مار کھاندا رہیا تے مقابلہ کردا رہیا، او دا نام ابو بکر صدیق ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ویکھیا ابو بکر انہاں دے وچ گھس گئے، ایک نو مار دے سن تے کئیاں دا مقابلہ پہ کر دے سن، تے نالے منہ دے وچ لفظ پہ بول دے سن کی؟ آپ فرما دینے میں علی المرتضیٰ فرما دینے میں ابو بکر صدیق دے منہ دے وچ لفظ سنے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، تسی اس بندے نو شہید کرن تے تل گئے ہو جڑا آندا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، جیدہ صرف اتنا قصور ہے کہ اللہ میرا رب، حالانکہ تواڈے کول واضح نشانیاں لے کے آئے، واضح آیات لے کے آئے، واضح نشانیاں لے کے آئے، تے اللہ دی طرف منصب نبوت انہوں عطا کیتا گیا ہے۔ جناب علی فرما دینے اس ویلے میں بھی نیڑے نہیں ہویا، اس ویلے منصب نبوت دی جن نے حفاظت کیتی ہے او دا نام ابو بکر صدیق ہے، انہوں ابو بکر صدیق آندے نے۔ اور ادھر حضرت علی المرتضیٰ آپ نے چادر لے رکھی سی، کتابہ دے اندر موجود ہے، جناب علی نے ایک چادر دا لڑ پکڑیا، آپ دے اکھاں دے وچ چھم چھم آنسو جاری، آپ رو دینے پہ نالے ابو بکر صدیق دی اس گل نو بیان فرما دینے پہ نالے فرما دینے مینوں دسو اے جڑے لفظ نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے لفظ ایسے بندے دینے جڑا فرعون دے رشتہ داراں دے وچوں سی، او آندا سی فرعونیاں نو، جدو فرعونیاں نے موسیٰ علیہ السلام نو قتل کرن تے تل گئے تے موسیٰ انہاں دے ہتھے چڑھ گئے، او آ کے نالے اپنا ایمان پہ بچاندا سی، ایمان انہیں چھپا کے رکھیا سی تے نالے آندا سی اینو کیوں موسیٰ نو قتل پہ کر دیو، کیوں مار دیو پہ، کیوں تکلیف دین دیو، جڑا اللہ نو رب پہ من دے، اللہ نو رب منن دی وجہ تو تسی اینو شہید پہ کر دیو، اینو مار دیو پہ، پریشان پہ کر دیو۔ جناب علی نے فرمایا ہن میں تواڈے اگے سوال کراں گا، ایک فرعون دا رشتہ دار ہوئے تے اپنے ایمان نو بچا دیاں ہویاں آکھے، اپنے ایمان نو چھپا دیاں ہویاں آکھے اینو قتل نہ کرو، اینو تنگ نہ کرو، اے دا دعویٰ ہے کہ میں اللہ نو رب مننا وا، اینو قتل نہ کرو، مینوں دسو جیڑا اپنے ایمان نو بچا دیاں ہویاں، ایمان نو چھپا دیاں ہویاں نبوت دا دفاع کرے، منصب نبوت دی حفاظت کرے، او بندہ افضل ہے یا او بندہ افضل ہے جیڑا سارے نبیاں دے سردار دے منصب نبوت دی حفاظت بھی کرے، اپنا ایمان چھپاوے بھی نہ بلکہ ڈٹ کے ایمان نو بیان بھی کرے۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق دی داڑھی، حضرت جناب علی المرتضیٰ دی داڑھی مبارک تاری آئے گئی، اپنی چادر دے پلو دے نال اپنی آنکھاں صاف کر دینے، نالے داڑھی صاف فرما دینے۔ آپ نے فرمایا لوگو ابو بکر صدیق دا ایمان وہ دے نالو کئی حصے زیادہ اہمیت دا حامل ہے۔ آپ نے فرمایا او لوگو علی جنہ بھی دلیر ہوئے لیکن اتنا دلیر نہیں ہو سکتا جتنا
ختنہ ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ علی نے جنیاں بھی جنگاں لڑیاں نے اپنے دوستان دے نال مل کے لڑیاں نے، مسلمانہ دے لشکر دے نال مل کے لڑیاں نے، لیکن ابو بکر آیستی ہے جن نے اکیلے منصب نبوت دی حفاظت کی ہے، علی نے تو حفاظت کی ہے جب مسلمانہ دے لشکر علی دے نال سن، مسلمانہ دے جنگتھے علی دے نال سن، مسلمانہ دے جتھے علی دے نال سن، لیکن ابو بکر عادل آدمی ہے جن نے اس ویلے منصب نبوت دی حفاظت کی ہے جس ویلے کوئی بھی نہیں سی، اکلیاں سب تو پہلا جن نے منصب نبوت دی حفاظت کی ہے انہوں ابو بکر صدیق آخر نے ایسے واسطے سیانے جو صدیق کا شہدہ وہی شہدہ علی کا ہے، جو صدیق کا شہدہ وہی شہدہ، جو صدیق کا شہدہ وہ شہدہ علی کا ہے، جو ہے صدیق کا نوکر وہ بندہ علی کا ہے، جو ہے صدیق کا نوکر وہی بندہ، ولا صدیق اکبر کی ولا مولا علی کی ہے، ولا دوستی محبت تعلق رابطہ کئی معنی نہ ہن پھر سنو، ولا صدیق اکبر کی ولا مولا علی کی ہے، جسے صدیق سے عداوت ہے وہ منکر یا علی کا ہے، جسے صدیق سے قد ہے، قد یعنی قدورت، جسے صدیق سے قد ہے وہ منکر یا علی کا ہے، دہائی پا کے آنکھوں جسے صدیق سے قد ہے وہ منکر یا، جسے صدیق سے قد ہے وہ منکر یا علی کا ہے، جو صدیق کا شہدہ وہی شہدہ علی کا ہے، جو صدیق کا نوکر وہی بندہ علی۔ حضرت علی المرتضیٰ تمہیں گواہی مل گئی کہ منصب نبوت دے محافظ اول دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آج صرف منصب نبوت، اگلے جمعے انشاءاللہ ختم نبوت دے محافظ اول وہ بھی ابو بکر صدیق ہے انشاءاللہ۔ اگلے جمعے بڑے ڈیٹیل دے نال بڑی اہمیت دا موضوع حامل ہے، تشریف ویڑے نال لیونا تے بڑے گراں قدر موتی انشاءاللہ پیش کیتے جان گے۔ ایک باری سارے رڑ کے پھر نعرہ مار ہی لو، تاجدار ختم نبوت
این سینے دا ٹل تے ہاتھ ہون بلند ہاتھ اونچے کر کے آکھو تاجدار ختم نبوت تاج